السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو بچو آز چھُ اَسہِ تُہنٛزِ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛزِ اُردو کِتابہِ ہُنٛد سبق بدِ کوٚڑمُت یَتھ اَمیُک عنوان چھُ گُروٗ نانک دیو جی. یہِ چھُ U3 یُک اکھ سبق اکھ تہٕ گۄڈٕ چھِ اَمِکۍ کینٛہہ الفاظ پٮ۪ٹھ کَنۍ. محتاج گوٚو کمزور یا حاجت مند. بیٛاکھ گوٚو گرستی گوٚو گرٕ بار مطلب عیال وغیرہ شُرۍ بٲژ. مفلس گوٚو غریٖب. فانی گوٚو فنا ہونے والا. رفتہ گوٚو آہستہ. پویتر گوٚو پاک. اَمہِ پتہٕ چھُ گُروٗ نانک دیو جی. یہِ چھُ اکھ سِکن ہُنٛد اوتار آسان تہٕ أمۍ سُنٛد مُتعلق چھُ یہِ سبق. گۄڈٕ کرو اَمِچ مطلب ماڈل ریڈنگ. ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں. سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی. آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں. یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے. گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، مگر کیا کرتا. گرو نانک کی بہن کپور تھلہ کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے، گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا. وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگے. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. تو آز گوٚو یِہوے اقتباس تہٕ وۄنۍ گوٚو امیُک تھوڑا معنی. ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. دپان سٲنِس ہندوستان یُس زن سون ملک چھُ اتھ تہِ ہسا چھِ کینٛہہ خاص کتھ. ایک خاص بات یہ بھی ہے. امِچ اکھ خاص کتھ چھِ یہِ کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں کہ ییٚتہِ ہسا چھِ واریاہن مذہبن ہٕنٛدۍ لُکھ یہِ ہسا یہِ آباد. مثلاً سِکھ چھِ، ہِنٛد چھِ، عیسٲے چھِ، مطلب مُسلمان چھِ وغیرہ چھِ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ. سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تہٕ یِم ہسا چھِ یہِ ہسا یہِ ہتہٕ بٔدِ ؤری برونٛہہ پٮ۪ٹھٕ یکجا روزان. ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں. پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ چھِ یہِ ہسا چاہے وہ بودھ مذہب ہو، چاہے سکھ مذہب ہو، چاہے ہندو مذہب ہو یا کانٛہہ مذہب آسہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ کینٛہہ بزرگ چھِ آسان مشہوٗر. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. تِمن ہُنٛد ناو چھِ ہٮ۪وان سٲری عزتہٕ سان. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. یِتھوے بُزرگو منٛز چھُ اکھ بُزرگ یس ناو چھُ گرو نانک دیو جی. تو گرو نانک دیو جی کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی.
تو گروٗ نانک دیو جی ہٕنٛز پیدٲیش یہِ ہسا چھِ زامُت تقریٖباً آز برٛونٛہہ 600 ؤری یہِ ہسا یہِ برٛونٛہہ کتہِ تلونڈی گامس منٛز آج کل اس گاؤں کو نکانا صاحب کہتے ہیں آز چھِ اتھ گامس ونان نکانا صاحب یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے یہ گام کتہِ چھُ یہِ چھُ پاکستانس منٛز پاکستان چھُ بیٛاکھ مُلک یُس زن اَسہِ ہمساے چھُ اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے یُس زن یہ تلونڈی گاؤں چھُ یہِ ہسا چھُ پاکستان کِس أکِس جنوٗبس منٛز واقع تہٕ یہِ ہسا یہِ لاہور پٮ۪ٹھ کوٗتاہ 15 کلومیٹر دور گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس اوس ناو کالو چند اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے سُہ ہسا اوس سرکارس منٛز محکمہ مالس منٛز اوسا یا کانٛہہ حساب گامن ہُنٛد حساب کتاب لیکھنس پٮ۪ٹھ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی تو گرو نانک سٕنٛز یُس زن بٔڑ بیٚنہِ ٲس یہِ ہسا ٲس پننسٕے یہِ ہسا بٔڈۍ بب سٕنٛدِس گرس منٛز زامٕژ اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے تو لہذا ہسا ٲسۍ أمِس ونان کیٛاہ أمۍ سٕنٛز یہِ ہسا أمِس بجہِ بیٚنہِ أمِس ٲسۍ ونان نانکی یعنی نانا سٕنٛز بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے دپان یہِ ہسا یہِ بجہِ بیٚنہِ ہٕنٛدسٕے ناوس پٮ۪ٹھ أمِس ٲسۍ ونان نانکی لہذا ییٚمِس ہسا ووٚنُکھ ہُہ نانک أمِس ووٚنُکھ نانکی ییٚمِس ووٚنُکھ نانک تِکیٛازِ یہِ تہِ ہسا اوس أمِس تہِ ووٚنُس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ نانک گوٚو نانا کا مطلب نانہٕ سُنٛد بٕڈِ بب سُنٛد اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے تو آئندہ ہسا آو یہِ امی ناو سۭتۍ پہچاننہٕ کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا دپان کالو چندس یعنی گرو نانک سٕنٛدِس مٲلِس ہسا اوس سخت ناگوار گژھان سخت رنج دُکھ گژھان غصہٕ شرارت کھسان کہ گرو نانک نسا چھُنہٕ دُنیا کِس کاربارس زیادٕ مٲیِل کینٛہہ گرو نانک کی بہن کپور تھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی دپان گرو نانک سٕنٛز یُس بیٚنہِ تٔمِس ہسا اوس آمُت خانٛدر کرنہٕ کتہِ سلطان پور ٲسۍ بیٛاکھ گام اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا دپان تٔمۍ سُنٛد خانٛدار یُس اوس سُہ ہسا اوس یُس زن علاقٕچ سرکار ٲس تٔتھۍ کٮ۪ن سرکارس منٛز اوس سُہ ملٲزم یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک جی کا جی لگے گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا دپان یہ ہسا یہِ سوٗنٛچِتھ کہِ أمِس ما شاید ما گژھِ أمِس یہِ ہسا یہِ أتی ما لگہِ أمۍ سُنٛد دِل اتھ دُنیا کِس کاربارس کُن تہٕ أمِس ہسا کٔرٕکھ کٲم أمِس تہِ ہسا دِژٕکھ سرکٲرۍ نوکری یہِ تہِ ہسا تھووُکھ سرکٲرۍ نوکر بنووُکھ یہِ تہِ وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا مگر تتہِ تہِ ہسا لوگ یہِ کیٛاہ یِمنٕے کرنہِ مدد کٕمن ضروٗرت مندن تہٕ بیٚیہِ محتاجن کمزورن یِم حاجت مند ٲسۍ اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگا تتہِ ہسا لوگ یہِ سرکٲرۍ خزانُک یُس زن پونٛسہٕ اوس سُہ ہسا لوگ یہِ کرنہِ خرٕچ کٕمن منٛز غریٖبن تہٕ مفلسن نادارن منٛز چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا تہٕ لہذا اتہِ تہِ پیوس اتھے چھلُن کیٛاہ مطلب گوٚو اتہِ کوٚر حظ جواب اتہِ روٗز نہٕ مُلازمت ییٚمہِ سٕنٛز برقرار کینٛہہ لہذا پرو انشاء اللہ بیٛاکھ پیراگراف یُس أمۍ وٕچھو سُہ پرو پگاہ تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ السلام علیکُم